السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کی مت والو، شمع رسالت کی پروانو، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غمت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کی غمگسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکسبنا میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر پڑھی: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ و اصحابہ دائما ابدا. حصول برکت کے لیے فتح اللہم صلی صلاۃ الکاملہ وسلم سلام متعمہ علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد تنفرج به الكرب تقضى به الحوائج تنال به الغائب وحسن الخواتم ويستصقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفث بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. حضرات، حضرت سیدنا موسیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذکر خیر سے متعلق پچھلے جمعہ ہم نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر تمام داعیوں کے دودھ کو حرام فرما دیا سوائے اپنی والدہ مبارکہ کے. لہٰذا جب آپ نے کسی دائی کا دودھ نہ پیا تو فرعون کو بڑی تشویش ہوئی، بہت فکر مند ہوا کہ کوئی ایسی دائی مل جائے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پینا شروع کرے. لہٰذا آپ کی بہن مریم اس وقت وہاں موجود تھی. انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک ایسے گھر والوں کو جانتی ہوں کہ جو اس بچے کی کفالت کا فریضہ اچھی طرح سے انجام دیں گے، اس لیے کہ وہ اس کے خیر خواہ ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور اس طرح ہم نے اسے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. تو چونکہ جب آپ کی بہن آپ کی والدہ کو لے کر کے آئی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ نوش فرمانا شروع کیا تو فرعون نے پوچھا تھا کہ تم کون ہو کہ اس بچے نے تمہارے دودھ کو قبول کیا؟ آپ نے کہا کہ میں ایک پاکیزہ قسم کی عورت ہوں، اپنے لباس کو پاک و صاف رکھتی ہوں، اچھی خوشبو استعمال کرتی ہوں، میرا جو دودھ ہے وہ خوش ذائقہ، میٹھا اور پاکیزہ ہے جسے ہر بچہ قبول کرتا ہے.
لہٰذا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا ذمہ بی بی صاحبہ کو عطا فرمایا کہ آپ اس بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں اور اس کی پرورش کریں، اسے دودھ پلائیں، بدلے میں شاہی خزانے سے تمہیں اس کا معاوضہ دے دیا جائے گا۔ صاحب تفسیر البیان فرماتے ہیں کہ فرعون بی بی صاحبہ کو روزانہ 1 دینار بطور وظیفہ کے، بطور نذرانہ کے عطا کر دیا کرتا تھا۔ لہٰذا بی بی صاحبہ بھی اس نذرانے کو قبول فرما دی تھی، اس لیے کہ وہ تو تھا ہی کافر، اور کافر کا مال جو ہوتا ہے وہ مال موزی نصیب غازی ہوتا ہے، کیونکہ شرع کی نظر میں کافر کا مال معصوم نہیں ہے۔ اس لیے کفار و مشرکین سے جب سرکار اسلام جہاد فرماتے تو جب وہ لوگ ہار جاتے اور میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے، ان کا جو بھی اسلحہ ساز و سامان بچ جاتا اسے مال غنیمت کے طور پر لے لیا جاتا تھا۔ آج بھی ہندوستان اگرچہ دارالاسلام ہے لیکن یہاں کے کفار حربی ہیں، اس لیے ان کفار سے اگر کسی مسلمان کو نفع حاصل ہو، اسے کچھ زیادتی میں رقم مل جائے تو وہ سود میں شمار نہیں ہو۔ بینک وغیرہ سے جو انٹرسٹ ملتا ہے اسے سود سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ کافر حربی کا مال شریعت کی نظر میں معصوم نہیں ہے۔ تو بہرحال بی بی صاحبہ بھی اس بات کو جانتی تھی، لہٰذا مال موزی نصیب غازی، آپ اس وظیفے کو قبول فرما لیتی۔ کچھ لوگوں کی طرف سے یہاں اعتراض بھی ہوا کہ بی بی صاحبہ اس نذرانے کو کیوں لیتی، یا آپ نے جو ہے تو اس کی قیمت کیوں لی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام تو خود آپ کے بیٹے ہیں، تو اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلانے کی اجرت لینا کیسا؟ تو یہاں پر صاحب تفسیر البیان فرماتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو وہ وظیفہ اجرت یا مزدوری یا محنت یا اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے نہیں بلکہ بطور نذرانہ کے فرعون دیا کرتا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ نذرانہ تھا، ہدیہ تھا، اور بی بی صاحبہ نے اپنی جانب سے اس کو متعین نہیں کیا تھا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جب تک وظیفہ متعین نہیں کرو گے، اس بچے کو دودھ پلانے کی قیمت نہیں دو گے، میں دودھ نہیں پلاؤں گی۔ آپ نے اسی کوئی شرط اپنی طرف سے نہیں رکھی تھی۔ اور تیسری دلیل یہ پیش کی گئی کہ ممکن ہے کہ دیگر شریعتوں کے چونکہ احکام جو وہ جدا جدا ہوتے ہیں، ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یا ان سے قبل جن انبیاء علیہ السلام کی شریعت چل رہی تھی ان شریعت میں بچے کو، اپنے ہی بچے کو دودھ پلانا ماں کے لیے اجرت کے طور پر جائز رہا ہو کہ باپ اس کی قیمت ادا کرے۔ تو بہرحال بی بی صاحبہ نے اس نذرانے کو قبول کیا۔ صاحب تفسیر نے فرماتے ہیں کہ کشف الاسرار میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے موسیٰ علیہ السلام اتنی ہی دور رہے، اتنی ہی دیر جدا رہے جتنی دیر ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے بغیر گزارا کر سکتا تھا۔ لہٰذا کچھ قول غیر معتبر جو روایت کیے گئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام 8-15 دن اپنی والدہ سے جدا رہے، 1 مہینہ جدا رہے، یا دو بھی اقوال ہے، اس کا آپ نے رد فرمایا اور فرماتے ہیں کہ پس ہم نے فرددنہ الی امہ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا، اور تقر عینہا، تاکہ اپنے صاحبزادے کو پا کر کے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور اس کی جدائی سے وہ غم نہ کھائے، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، بالکل سچا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ ہم اس بچے کو واپس تیری طرف پھیر لائیں گے، تو اسے دریا میں ڈال دے اور ہم اس بچے کو رسول بھی بنائیں گے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے، ان کے دل میں الہام فرمایا، القا فرمایا کہ اس بچے سے جب تم خوف محسوس کرو کہ اس بچے کو فرعون قتل کر دے گا یا لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے گی، تو اسے دریا میں ڈال دینا، ہم اسے واپس تیری طرف پھیر کر کے لائیں گے اور اسے رسول بھی بنائیں گے۔ تو چونکہ بعض نشانیاں آپ دیکھ چکی تھی، بعض چیزوں کا مشاہدہ آپ فرما چکی تھی،
لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو لوٹا دیا، واپس آپ کے پاس پہنچا دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جب اس کے بیٹے کو اس کے پاس پہنچا دیا تو پھر ہم نے اس کے دل میں اس بات کو اور مضبوط کر دیا، پھر اس کے دل میں ہم نے القاء فرمایا کہ جس طرح ہم نے تیرا بیٹا تیری طرف پھیر دیا ہے، واپس لا دیا ہے، تو ہمارا وعدہ سچا ہے، ہمارے وعدے پر یقین رکھ، اس لیے کہ یہ آگے چل کر رسول بھی بننے والا ہے۔ لہٰذا آپ کی والدہ کے طرف جب وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اکثر لوگ، اس کا اشارہ فرعون کی طرف ہے، فرعون، حامان، جنود، اور جو اس کے حوارین ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، ان کی طرف ہے کہ وہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ جو کافر ہے وہ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتا، کافروں کو اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں رہتا۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر قول پر صدق دل سے ایمان رکھے۔ اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ حق ہے، رب کے وعدوں پر یقین رکھے۔ رب نے فرمایا کہ جنت ہے تو ہے، جہنم ہے تو ہے، رب تعالیٰ مومنوں کو جنت میں داخل فرمائے گا تو یقیناً فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب دردناک ہے تو ہے، عذاب قبر ہے تو یقیناً برحق ہے، میزان حشر ہے تو یقیناً برحق ہے، ان پر یقین رکھے۔ اسی کا نام ایمان بالغیب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، حضور اللہ کے رسول ہے، اللہ نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسول کا سلسلہ قائم فرمایا۔ قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، ان تمام چیزوں پر یقین رکھے، ایمان رکھے، اللہ کے وعدوں کو سچا جانے، یہ ایک مومن کی نشانی۔ اور جو اس کا انکار کرے، جو اس سے رخ پھیرے اور کہے کہ میں نہیں مانتا، وہ کافر ہے، اس کا اشارہ اللہ نے فرعون کی طرف کیا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اکثر لوگ جو ہے، فرعون جو ہے، اس کے ماننے والے جو ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ اشارہ ہے ان کفار و مشرکین کی طرف، یا ان لوگوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی وعدوں پر یقین نہیں رکھتے، وہ فرعون اور حامان کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جائیں، ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا کہ اس بچے کو لے جائے، اور ایک دینار وظیفہ متعین کر دیا کہ لے جا کر اس کی پرورش کرے، اور جب یہ بچہ اس قابل ہو جائے کہ اب اس کا دودھ چھڑا دیا جائے تو پھر اس کے بعد اس بچے کو لا کر ہمارے پاس واپس کر جانا۔ لہٰذا بی بی صاحبہ بچے کو لے آئی اور اپنے پاس دودھ پلانے کی مدت تک آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا۔ فرعون نے ایک شرط بس یہ رکھی تھی کہ ہفتے میں 2 مرتبہ ہمیں اس کی زیارت کرا جائے، ہفتے میں 2 مرتبہ اس بچے کو لانا اور ہمیں اس کی زیارت کرا دینا اور پھر لے کر کے چلی جانا۔ لہٰذا جب موسیٰ علیہ السلام کا دودھ چھڑا دیا گیا تو بی بی صاحبہ پھر آپ کو لے کر کے فرعون کے پاس پہنچی اور فرعون کے حوالے کر دیا۔ اور چونکہ فرعون حکمی باپ آپ کا ہو چکا تھا، لہٰذا اسی کے ذمے پرورش بھی تھی، کیونکہ حکماً اب آپ اس کے بیٹے ہو چکے تھے۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اس لیے حکماً آپ اس کے بیٹے تھے، لہٰذا پرورش کی ذمہ داری بھی اس اعتبار سے اس پر آ گئی۔ اس لیے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اسی کے یہاں جوان ہیں، تو فرعون اور اس کی بیوی نے کسی قسم کی کسر باقی نہ چھوڑی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بی بی حلیمہ لے کر کے گئی اور آپ کی پرورش کرنے لگی تو 2 سال کے بعد آپ جو ہے تو انہیں ملانے کے لیے واپس لائے، اور ایک روایت کے مطابق 6 سال کے بعد مکمل آپ کی جب پرورش ہو گئی تو پھر آپ کو لا کر کے آپ کے خاندان والوں کے سپرد کیا۔ یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ بی بی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 6 سال کی عمر کے جب سرکار ہو گئے اور لے کر کے واپس آنے لگی، چونکہ شق صدر کا واقعہ بھی پیش آ چکا تھا، اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ پھر یہ قصہ رہ جائے نا، بات اسی طرف چلی جائے۔
تو چونکہ شق صدر کا واقعہ بھی ہو گیا تھا، آپ بڑی گھبرا گئی، اور سرکار علیہ السلام کو لے کر کے جب آپ کے خاندان والوں کے آپ کی والدہ کے پاس دینے کے لیے آئی تو راستے میں آپ کو حاجت محسوس ہوئی، لہٰذا آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پر بٹھا دیا۔ سرکار علیہ السلام اس بات پر بڑا فخر فرمایا کرتے تھے کہ میں جو 6 سال تک دائی حلیمہ کے گھر رہا وہ بڑے اچھے دن رہے، کیونکہ مجھے وہاں سے جو زبان سیکھنے کو ملی اور جو تہذیب مجھے وہاں سے جاننے کو ملی اس پر سرکار فخر فرماتے، کیونکہ اس وقت اس قبیلے کی بنو سعد نامی قبیلے کی فصاحت و بلاغت عروج پر تھی، لیکن یہ تو خود کرم کا سرکار کا کہ سرکار کے صدقے میں اس قبیلے کی جو ہے تو پذیرائی ہو، ورنہ سرکار کا کوئی استاد نہیں ہوتا، نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے ایک جگہ پر بٹھایا اور قضائے حاجت کے لیے آپ تشریف لے گئی۔ جب آپ لوٹ کر کے آئی تو دیکھا کہ سرکار وہاں موجود نہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے پیدل ہی چلنا شروع فرمائے۔ جب سرکار کچھ دور چلے تو چونکہ کم سنی کا زمانہ تھا، راستے میں ملاقات ابو جہل سے ہو گئی۔ اس وقت یہ ابو جہل نہیں ٹھہرا تھا، اس وقت یہ ابو الحکم نام سے جانا جاتا تھا، حاکموں کا باپ۔ تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی، ابو جہل نے نام پوچھا، پتہ پوچھا، آپ نے بتایا تو ابو جہل نے یہ سمجھ کر کے کہ شاید یہ اکیلے رہ گئے ہیں، آپ کو لے کر کے عبد المطلب کے پاس پہنچا اور آپ کو وہاں پر پہنچا دیا۔ دائی حلیمہ جب واپس آئی اور آپ کو نہ پایا تو بڑی پریشان ہوئی، گھبرائی، اور جب آ کر کے مکہ میں انہوں نے آپ کے والد اور آپ کی والدہ اور آپ کے دادا کے سامنے اس بات کو رکھا کہ میں بچے کو لے کر آ رہی تھی، راستے میں قضائے حاجت کے لیے کہیں تشریف لے گئی، کہیں گئی، لیکن اس درمیان بچہ مجھ سے گم ہو گیا، بچہ مجھ سے کھو گیا، گم ہو گیا۔ تو عبد المطلب نے مسکرا کر کہا کہ گھبراؤ نہیں، بچہ ہمارے پاس سلامتی کے ساتھ آ چکا ہے۔ تب جا کر آپ کو سکون آیا۔ اب اس واقعے کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، اور اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے قرآن نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اب محبوب وہ جو بچپن میں آپ دائی حلیمہ سے گم ہو گئے تھے، وہ جو بی بی حلیمہ نے کہا تھا کہ حضور مجھ سے کھو گئے ہیں، مجھ سے گم گئے ہیں، تو جب آپ گم ہو گئے تھے اس وقت ہم نے ابو الحکم ابو جہل کے ذریعے آپ کو حفاظت کے ساتھ آپ کے دادا کے پاس پہنچا دیا۔ تو اس واقعے کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، اور آج کے وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا مطلب یہ ہے کہ نبی گمراہ تھے، راہ سے بھٹکے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی ہدایت دے دی۔ معاذ اللہ، نبی گمراہ نہیں ہوتا، نبی بچپن سے صاحب علم ہوتا ہے۔ میں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام بچپن سے صاحب علم و عرفان تھے، آقا کریم علیہ السلام بھی بچپن سے صاحب علم و عرفان تھے۔ یہ تو بس ایک بہانہ تھا کہ بی بی حلیمہ سے آپ گم ہوئے تو یہ بی بی حلیمہ سے گم ہونا ہے، نہ کہ سرکار کا صراط مستقیم سے بھٹکنا ہے، اور نہ کہ ابو جہل آپ کو لے کر آیا، بلکہ حضور تو ابو جہل کی رہبری کر رہے تھے، حضور تو ابو جہل کو لے کر کے چل رہے تھے۔ تو سرکار علیہ السلام خود جو ہے تو لوگوں کو ہدایت دینے والے ہیں، خود اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے، آپ لوگوں کے لیے رحمت ہے، ہدایت ہے، آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتے۔ تو غرض کے بچپن ہی میں جب موسیٰ علیہ السلام 6 سال کی عمر، جب 2 ڈھائی 3 سال کی عمر کو بعض مفسرین کے مختلف اقوال کے مطابق آپ کو آپ کی والدہ فرعون کے پاس لے کر کے آئی، چھوڑ کر کے چلی گئی۔ میں ایک چیز یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے یہاں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مکمل پرورش ابو طالب کے یہاں، فرعون جو کہ سخت قسم کا پرلے درجے کا کافر، کہ جس نے انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب، میں سب سے بڑا خدا ہوں، تو ایسا کافر بھی جو لوگوں سے اپنے لیے سجدے کرواتا،
پوری اس کی مملکت میں، اس کی بادشاہت میں ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا، بدعملی اور گناہوں کا ماحول تھا، ظلم و جبر و تشدد کا ماحول تھا۔ ایسے ماحول میں فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ابو طالب کے گھر پروان چڑھ رہے۔ ابو طالب بھی وہ ہے کہ جو اخیر تک ایمان نہیں لائے، ان کا خاتمہ بھی کفر پر ہوا۔ آپ بھی جو تو اس وقت مکہ کے سردار کہلایا کرتے تھے، لہذا حضور کی پرورش بھی ایسے گھرانے میں ہو رہی ہے کہ جو اس وقت کفر کا گھرانہ ہے۔ پورا ماحول عرب کا اس وقت بت پرستی میں ڈوبا ہوا ہے۔ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، لوگ الگ الگ بتوں کے سامنے جبین نیاز کو جھکا رہے ہیں، الگ الگ خداؤں کی بندگی ہو رہی ہے۔ ہر خاندان، ہر قبیلے کا، ہر گھرانے کا ایک الگ الگ بت، ایک خدا متعین کیا ہوا ہے۔ ایسے کفر و شرک کے ماحول میں، ایسے ماحول میں جبکہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، جبکہ بیواؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جبکہ عورتوں سے ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں اور ان کی عزت و حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، شراب کا دورہ ہے، ہر طرف ظلم، فسق، فجور اور گناہ، کفر اور شرک، تمام تر قسم کے ماحول، اس ماحول میں حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ ایسے ماحول میں حضور کی پرورش ہو رہی ہے، اور ادھر بھی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کی یہاں ہو رہی ہے۔ تو غور کرے کہ دونوں ماحول بالکل یکسانیت جیسے معلوم ہوتے ہیں کہ ہر جگہ کفر و شرک اور گناہ کی کثرت ہے، لیکن ایسے ماحول میں نبی کی پرورش ہو رہی ہے، لیکن باوجود اس کے نبی کی عصمت پر ایک داغ بھی گناہ کر نہیں آتا، نبی کے دامن پر ایک چھینٹا بھی گناہ کر نہیں آتا ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام اپنے نور کی روشنی سے، اپنے نور نبوت سے ایسے کفر و شرک اور گناہوں کے ماحول کو بدل کر کے رکھ دیتے۔ ایسے ماحول میں پرورش پانے کے باوجود بھی ان کا دامن داغدار نہیں ہوتا، بلکہ بڑے ہو کر کے وہ اپنے بل بوتے پر، اپنی طاقت و قوت کے بل پر اور اپنے علم و عرفان کے بل پر وہ ماحول کو بدل دیتے ہیں۔ آپ سنیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طریقے سے یہاں پر ماحول کو بدلا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی آپ بارہا سن چکے ہوں گے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا ایسے حالات سے حضور کو گزرنا پڑا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کیچڑ میں اول کا پھول کھلتا ہے لیکن باوجود اس پر کیچڑ کا ایک چھینٹا نہیں ہوتا، انبیاء علیہ السلام ایسے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کے دامن گناہوں سے آلودہ نہیں ہوتے، اور وہ زمانے اور حالات کو دیکھ کر تبدیل نہیں ہوتے، بلکہ وہ زمانے اور حالات کو بدل دیتے ہیں۔ یہ سبق اور یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم حالات سے گھبرا کر اپنے آپ کو نہ بدلے، بلکہ اپنے اندر اتنی طاقت، ہمت، قوت، جرأت اور اتنا علم پیدا کر لے کہ ہم ماحول کو بدلنے کی صلاحیت رکھیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ماحول ہی ایسا چل رہا ہے، ماحول ہی آج فیشن کا چل رہا ہے، ارے تھوڑے بہت ایسے کپڑے پہن لیے تو کیا ہو گیا، ایسا لباس اگر پہن لیا تو کیا ہوا، ہیئر اسٹائل ہم نے اپنی چینج کر لی تو کیا ہوا، چلنے کے انداز بدل گئے تو کیا ہوا۔ آج فیشن کا زمانہ ہے، تو لوگ فیشن کو دیکھ کر اپنے آپ کو بدل رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں زمانہ ہی ایسا ہے، جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے تب تک ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا، جب تک کاٹا نہیں ماریں گے تب تک کہ جو ہے تو ہمارا گھر نہیں چلے گا، تب تک کہ ہماری تجارت نہیں ہوگی، جب تک کہ ہم جھوٹ سے اور غیبت سے کام نہیں لیں گے اور غلط طریقے سے ہم پیسہ نہیں کمائیں گے تو ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہماری یہاں آمدنی نہیں ہوتی ہے۔ ماحول ہی ایسا ہو گیا ہے، معذرت لوگ حالات کو دوش دیتے ہیں۔ یاد رکھو انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ان سے سبق لے کہ انہوں نے ماحول سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو نہ بدلا بلکہ ماحول کو بدل دیا۔ تو ایک ایمان والے کو یہاں سے سمجھنا چاہیے کہ وہ حالات سے گھبرا کر اپنے آپ کو نہ بدلے بلکہ اپنی طاقت کے بل پر ماحول کو بدلنے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ بھائی جھوٹ کا زمانہ چل رہا تو ہم بھی جھوٹ بول لو، 2 نمبر کی چل رہے تو اپن بھی 2 نمبر کا چلا دو، تو ایسا نہ ہو۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ جب فرعون کی یہاں چھوڑ گئی تو روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ
موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھیل رہے تھے، یا مختلف روایتیں بھی آئی ہے، بعض نے کہا کہ آپ کھیل رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے وہی چھڑی لی اور فرعون کے سر پر مارا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ فرعون کی گود میں تھے، تو اس وقت فرعون نے بطور تکبر کے پھر یہی بات کہی انا ربکم الاعلی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑی اور ایک تھپڑ زوردار اس کے منہ پر مارا۔ تو فرعون جو ہے بالکل بری طرح سے تل ملا گیا، اس کے دماغ کی بنیادیں ہلی، کیونکہ معمولی بچے کا تھپڑ نہیں تھا، یہ ایک نبی کا تھپڑ تھا جو اس کے منہ پر پڑا تھا۔ فرعون سمجھ گیا، تار گیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، کیونکہ بچے اگر ہاتھ پیر چلاتے ہیں تو ادھر ادھر چلاتے ہیں، کہیں پر بھی لگتا ہے، اتنی زور سے نہیں لگتا۔ اس نے تو باقاعدہ داڑھی پکڑ کر کے تھپڑ مارا، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی خاص بچہ ہے، اور یہی وہ بچہ ہے کہ جو میری سلطنت کو تباہ و برباد کرے گا۔ فرعون سمجھ گیا یہ بات، لہٰذا اس نے حکم جاری کر دیا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن بی بی آسیہ نے کہا کہ فرعون ایسی غلطی نہ کر، یہ تو بچہ ہے، بچوں کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی، بچے ان باتوں کو نہیں جانتے ہیں، بولے بچوں کو کیا سمجھ، اس نے ہاتھ چل گیا ہوگا، بچے نے داڑھی پکڑ لی ہوگی تیری، یہ تیرے سر پر ڈنڈا مار دیا، وہ کھیل رہا تھا تو بچہ ہے، ہو گیا ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، اچھا ٹھیک ہے، اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ نہیں ہے تو اس کا امتحان لے لیں۔ بی بی آسیہ نے کہا کہ اس کا امتحان لے لیں۔ اب ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ بی بی آسیہ نے کہا کہ اس کے سامنے ایک تھال میں انگار لا کر رکھے جائے اور ایک تھال میں سونا لا کر رکھا جائے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فرعون نے خود کہا کہ میں اس بچے کا امتحان لوں گا، لہٰذا ایک برتن میں اس نے انگار رکھے، دہتے ہوئے لال کوئلے رکھے، اور ایک طرف گلاب کے لال پھول رکھے، تاکہ دیکھے کہ بچہ کس چیز کو پہلے اٹھاتا ہے، کیا چیز وہ اٹھاتا ہے۔ لہٰذا جب دونوں چیزیں آپ کے سامنے میں رکھی گئی تب نبی کا علم دیکھ، نبی کی فہم و فراست بھی دیکھ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھول کی طرف بڑھایا، پتہ ہے کہ یہ انگار ہے یا آگ ہے، یہ جلائے، لیکن رب کی قدرت کچھ اور چاہ رہی تھی، رب کی منشا کچھ اور تھی، حکمت الہی کچھ اور تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو بچپن میں اپنے علم و عرفان کا ثبوت دے دیا کہ اپنا ہاتھ پھول کی طرف بڑھانا چاہا، لیکن اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جا کر موسیٰ کا ہاتھ انگار کی طرف کر دیا، لہٰذا آپ نے اس انگار کو اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال دیا، جس کے سبب سے آپ کا ہاتھ بھی جلا اور آپ کی زبان بھی جل گئی، تو جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت آ گئی۔ اس کو میں آگے عرض کروں گا جب وہ واقعہ آئے گا، جب آپ نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کہ اللہ میری زبان کی گروہ کو کھول دے، تو وہاں میں اس کی تفصیل عرض کروں تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کی اس تکلیف کو بھی دور فرمایا، اور جب آپ کو معجزات عطا فرمائے تو آپ کو ایک معجزہ یہ بھی دیا کہ آپ اسی ہاتھ کو، جو ہاتھ جل گیا تھا، اس ہاتھ کو جب آپ اپنے گریبان میں ڈال کر واپس نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا، اور آپ کی زبان میں جو لکنت تھی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی دور فرما دیا۔ تو یہ معجزے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یاد رہے ایک چیز کہ انبیاء پیدائشی طور پر ان میں کوئی نقص یا عیب نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی لکنت اس جلتے ہوئے کوئلوں کو اپنے منہ میں رکھنے کی وجہ سے تھی، اور جب آپ نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس لکنت کو بھی آپ سے دور فرما دیا۔ تو لہٰذا جب آپ نے اسے اٹھا لیا تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ دیکھیے میں نہ کہتی تھی کہ یہ بچہ ہے، لہٰذا تب جا کر فرعون اس بات سے اس نے اعراض کیا کہ ٹھیک ہے میں اسے قتل نہیں کرتا، لہٰذا پھر وہ آپ کے قتل کے ارادے سے باز آیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں پر اس کے یہاں ایک زمانے تک پرورش پاتے رہے۔ یہاں پر صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ شیخ عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ہم زمانہ لوگوں کی شکایت کی، اور ہر زمانے میں جو ولی موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوتا ہے اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے فرعون کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اولیاء کرام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، ان کے اندر اس نبی کی صلاحیتیں رکھی جاتی ہے، اس نبی کے کچھ خصلتیں، اس نبی کی کچھ عادتیں اس ولی کو عطا کی جاتی ہے۔
حضرت سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میں خود جو ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زیر قدم، ہر ولی کل ولی قدم انی علی قدم نبی بدر الکمال، ہر نبی کسی نہ کسی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتا ہے، اور میں اس نبی کے زیر قدم ہوں جو کہ بدر کامل ہے، جو کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ تو چونکہ ہر زمانے میں جو ولی ہوتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے کسی نہ کسی نقش قدم پر ہوتا ہے، تو جیسا ولی ہو، جیسے وہ نبی تھے اور ان کے زمانے میں جیسا دشمن تھا ویسا ہی دشمن اس ولی کے پیچھے بھی لگا دیا جاتا ہے تاکہ اس کا امتحان لیا جا سکے۔ یہاں سے مومنوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر وقت کا فرعون بیٹھا ہوا ہے تخت پر اور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کر رہا ہے، تو سمجھ لے کہ اس وقت اللہ تعالی ہم سے وہ آزمائش لینا چاہتا ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے لی، جو امتحان اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے لیے۔ ہم ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت سے ایسے امتحانات چاہتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبر اور استقامت سے کام لیں اور جو ہے تو اس وقت کے فرعون کا ہم جو ہے تو مقابلہ کریں۔ لہٰذا ہر محنت کے بعد مشقت اور راحت ہوا کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس انگار کو کھا لیا تو تب جا کر کے آپ کی زبان جل گئی اور رب تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف آپ کو حاصل ہے۔ اس سخت امتحان سے گزرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ آپ کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ لہٰذا یہاں سے ایک سبق یہ ہے کہ اگر مشکلات آتی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ مشکل ہم ہی پر کیوں آ رہی ہے، بلکہ اس کا سامنا صبر و شکر سے کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی بہتر چیز ہمیں عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ بندوں کے امتحان لیتا ہے اور بندہ جب امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ اس پر انعام و اکرام کی بارش فرماتا ہے۔ جب امتحان لیتا ہے بندہ گزر جاتا ہے تو کوئی بہتر نعمت اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر پریشانی کے بعد راحت ہے اور بے شک ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ پریشانیوں سے نہ گھبرائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسانیوں کا سلسلہ بھی قائم فرما دیتا ہے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی والدہ سے دور رہے تو آپ نے اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کری۔ جب آپ نے اپنی توجہ رب کی طرف کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپس اپنی والدہ کی طرف پھیر دیا۔ یہاں سے ایک سبق ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم سے بھی اگر کوئی چیز گم ہو جائے، پریشانی آ جائے تو ہم خدا کی طرف رجوع کریں، رب تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، رب تعالیٰ ہمیں وہ چیز واپس لوٹا دے، بہتر حالت میں ہمیں لوٹا دے۔ اور تصوف کی زبان میں یہ فرماتے ہیں اولیاء اکرام کہ ایک مومن کا دل جب اس سے گم ہو جائے تو پھر وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے رب کی طرف لوٹتا ہے، رب تعالیٰ اس کے دل کو حاضر کر دے گا۔ یعنی جو دل اس وقت غفلت میں پڑا ہوا ہے، گناہوں میں پڑا ہوا ہے، جب بندہ رب کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو بیداری عطا کرے گا، اس کے ضمیر کو زندہ کر دے گا اور پھر اس کا قلب اللہ تعالیٰ ذاکر فرما دے گا تاکہ وہ اللہ کا ذکر قلب کے ساتھ کر سکے۔ اور ایک آخری سبق جو اس آیت کریمہ سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے فرمایا کہ تم جب اس بچے سے خوف محسوس کرو تو اسے دریا میں ڈال دینا، ہم اسے واپس تیری طرف لوٹا دیں، تیری طرف واپس ہم اس کو پھیر دیں۔ لہٰذا یہاں پر تصوف کی زبان میں، شریعت کی زبان میں اولیاء اکرام فرماتے ہیں پہلی چیز شریعت کہ انسان اپنے ظاہر کو، اپنی جسم کو شریعت کے دریا میں ڈال، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دریا میں ڈال دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے موسیٰ علیہ السلام کو واپس آپ کی والدہ کے پاس جب پہنچایا تو وظیفے کے ساتھ پہنچایا،
آپ کو دو چیزیں وہاں حاصل ہو گئی بڑی مضبوط. ایک چیز تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو امان بھی حاصل ہو گئی کہ اب کوئی آپ کے قتل کے در پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اب حکمل فرعون کے بیٹے بن چکے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ کا بیٹا ہے، تو اب کوئی نہ جو اس کی مخالفت کرے، کون ہے جو اس کو تکلیف پہنچائے. تو ایک چیز تو یہ مل گئی، اور دوسرا یہ کہ آپ کی والدہ کا جو ہے تو وظیفہ مقرر ہو گیا. آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی روزی کا ایک دروازہ بھی کھول دیا. تو یہاں پر فرماتے مفسرین کہ اپنے ظاہر کو، اپنے جسم کو بندہ شریعت کے دریا میں ڈال دے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو واپس پھیرے. اب اس جسم کو واپس پھیرنا کب ہوگا؟ تو بندے کا جب انتقال ہوگا اور جب یہ قبر میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو سڑنے سے محفوظ کر دے گا. جس نے اپنے جسم کو شریعت کے دریا میں ڈال دیا، ساری زندگی شریعت پر عمل کرتا رہا، حضور کی سنتوں پر عمل کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو ایسا بہتر بنا دے گا. سنتوں اور شریعت کی محافظت کے سبب اللہ اس کے جسم کو ایسی حفاظت عطا کرے گا کہ قبر میں پہنچنے کے بعد اس کا جسم گلنے اور سڑنے سے محفوظ ہو جائے. جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حفاظت کے ساتھ دریا سے نکال کر ماں کی گود میں پہنچا دیا، پھر رب تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو قبر سے نکال کر بحفاظت جنت میں پہنچا دیا. اس کے جسم پر اللہ تعالیٰ کی ایسی خصوصی عنایات ہوں گی کہ جب یہ قبر سے اٹھے گا تو اللہ اس کو پہلے سے بہتر جسم عطا فرمائے گا. حدیث پاک میں کیا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردے جب قبر سے اٹھیں گے تو ان کو نیا جسم عطا کیا جائے گا. اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ وہی جسم ہوگا، یہی جسم جو دنیا میں ہے یہی جسم ہوگا. بعض فرماتے ہیں کہ ایک نیا جسم عطا کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ چاہے تو یہ جسم دے، وہ چاہے تو نیا جسم دے، اور جس جسم کے ساتھ چاہے اللہ ہم کو دوبارہ قبروں سے اٹھا لے اور محشر میں ہم کو جمع فرمائے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. لیکن یہاں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ انسان کے اعمال کے سبب سے اس کو جسم عطا کیا جائے جو اس دنیا میں نیک اعمال کرتا رہا اور اپنے آپ کو شریعت کی قید میں رکھا رہا اور اپنے جسم کو سنت نبوی سے سنوار کر کے رکھا، تو اللہ اس کو پہلے سے بہتر جسم عطا فرمائے گا. اور جس نے گناہوں میں اپنی زندگی بسر کر دی، اس کو اسی جسم کے ساتھ، اسی گندے جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور اولیاء کرام اس مقام پر فرماتے ہیں اپنی روح کو طریقت کے دریا میں ڈالا. جسم کو تو شریعت کے دریا میں ڈالا، جسم پر شریعت کی قید نافذ ہو گئی، اب جو روح ہے اس کو طریقت کے دریا میں ڈال دے. اولیاء کرام کے نقش قدم پر چل، اپنے آپ کو مجاہدات کی بھٹی میں تپا، ریاضتیں کر، نوافل پڑھ اور اپنے نفس پر اتنی سختی کر کہ یہ نفس گناہوں سے باز آ جائے. یہاں تک کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روک، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بہتر جزا عطا فرمائے. جس نے دنیا میں اپنی جائز خواہشات کو روک رکھا، اللہ جنت میں اس کی خواہشات کو دوبالا فرما دے گا. تو اپنے آپ کو، اپنی روح کو جو ہے طریقت کے دریا میں ڈال دے اور اتنے مجاہدات کر. سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں 40 سال تک عراق کے جنگلوں میں بھٹکتا رہا. میں 15 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا رہا اور ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرتا رہا اور قرآن کو ختم کرتا تھا ایک پیر پر کھڑے ہو کر. اور فرماتے کہ کھانے پینے کے لیے جب کوئی چیز میسر نہ آتی تو درختوں کے پتوں پر اپنا گزارا کر لیا کرتا تھا. سرکار غوث پاک سے کن کن مراحل مراتب سے گزرے، کن کن مجاہدات کی منزلوں سے گزرے ہیں. اولیاء کی تواریخ کو پڑھے اور دیکھیں کہ انہوں نے کیسے مجاہدات کیے ہیں اور اپنے آپ پر شریعت کی اور طریقت کی جو قیود انہوں نے رکھی. پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان پر انعام فرمایا تو پھر ایسا انعام فرمایا کہ ان کے جسموں کو بھی اللہ نے قبروں میں سلامت رکھا اور ان کی روحوں کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی، وہ تصرف عطا فرمایا کہ پھر یہ کہیں بھی ہو، یہ دنیا کے کونے میں حکومت کرتے. سرکار
سرکار اسے پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور مجھ کو مدد کے لیے پکارے تو اس کی مدد کو فوراً حاضر ہو جائے۔ اللہ کی وہ طاقت اور وہ قوت ان کو عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ظاہر میں بھی اپنے شریعت کی قید سے اپنے جسم کو روک کر رکھا اور طریقت میں مجاہدات اور ریاضت کے ذریعے اپنی روح کو روک کر رکھا، تو اللہ نے کرم اتنا فرمایا کہ ان کو پہلے سے بہتر جسم بھی عطا فرما دیا اور پہلے سے بڑھ کر ان کی روح کو طاقت و قوت بھی عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو حرام کے دیکھنے سے روکے رکھا تو اللہ نے وہ نور عطا فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمنین فإنه ينظر بنور اللہ، کہ ڈرو مومن کی فراست سے، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ اپنی آنکھوں کو حرام کے دیکھنے سے روک لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے وہ دکھاتا ہے جو اوروں کی نگاہ پہ نظر نہیں، جو اوروں کو نظر نہیں آتا۔ اس کی نگاہوں سے غیب کے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اللہ دنیا ہی میں ان کی آنکھوں سے پردے اٹھا دیتا ہے تو ان کی نگاہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ پھر یہ غیب کی چیزوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کانوں کو حرام کے سننے سے روکے رکھا، غیبت سننے سے روکے رکھا، حرام چیزوں کے سننے سے روکے رکھا، تو اللہ ان کی قوت سماعت کو اتنی طاقت عطا فرماتا ہے کہ کوئی شخص اگر انہیں دنیا کے ایک کونے سے پکارے اور یہ دوسرے کونے میں ہو تو وہاں پر اس کی آواز کو سن لیا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان کو حرام چیزوں سے، حرام باتوں سے اور حرام ذائقوں سے روکے رکھا، لوگوں کی غیبت سے اور جھوٹ سے روکے رکھا اور لذتوں سے روکے رکھا، تو اللہ ان کی زبان میں وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ سرکار کو اسے پاک فرماتی ہے قم باذن اللہ، تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ ان کی زبانوں سے مردوں کو زندہ فرما دیتا ہے، یہ جو کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو جو ہے تو حرام چیزوں کی طرف بڑھنے سے روکے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت و قوت عطا فرمائی کہ کشتی سمندر میں ڈوب رہی ہے اور سرکار کو سے پاک اپنے حجرے میں ہے، اپنی خانقاہ میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کر کشتی کو سہارا دے۔ انہوں نے اپنے پیروں کو گناہوں کی طرف جانے سے روکے رکھا، اپنے پیروں میں شریعت کی بیڑی ڈال دی، طریقت کی زنجیریں ڈال دی۔ اللہ نے وہ طاقت و قوت عطا فرمائی کہ ایک ہی قدم میں زمین و آسمان کی مسافت کو طے کر لیتے، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اللہ کے حکم اور عزت سے پہنچ جاتے، اپنے چاہنے والوں کی مدد کر کے چلے بھی جاتے، خبر نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے ظاہر کو شریعت کی قید، شریعت کے دریا میں اور اپنے باطن کو طریقت کے دریا میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو بھی اور ان کی روحوں کو بھی وہ طاقت و قوت عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کو تو دریا میں ڈال دے، ہم اسے پہلے سے بہتر صورت میں تیرے پاس پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حفظ و امان بھی دے دی اور وظیفہ بھی متعین کر دیا۔ یہاں پر بندہ اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو جب ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تصرف کا اختیار عطا فرما دیتا ہے۔ پہلے سے بہتر جسم، پہلے سے بہتر روح اور ایسی زبان اور ایسی نظر اور ایسے کان عطا فرماتا ہے اور ایسی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے کہ پھر لوگ دیکھ کر کے حیران رہ جاتے۔ اس لیے ہمیں یہاں سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم بھی ان اولیاء کی نقش قدم پر چلے، اپنے آپ کو شریعت کی قید میں رکھے، زمانے سے اپنے متغیر ہو کر اپنے حالات کو نہ بدلے، اپنی عبادات کو نہ بدلے، اس میں فرق نہ لے۔ حضرت سیدنا سرکار جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالات چاہے جیسے ہی آ جائے، مجھ پر حالات کیسے ہی آ جائے، میری حالت چاہے جیسی ہو جائے، لیکن شریعت کے جو آداب میں نے اپنے اوپر متعین کر رکھے، خدا کی قسم ایک ادب بھی اس میں سے چھوٹنے نہیں دوں گا۔ ایک ادب بھی، شریعت کے مسائل تو بڑی دور کی بات ہے، فرماتے ہیں ایک ادب بھی میں چھوٹنے نہ دوں گا، ایک سنت بھی مجھ سے قضا نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ان کا حال ہوتا ہے، ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ ارے نماز کا وقت ہو جائے تو ان کے رنگ متغیر ہو جاتے ہیں، یہ بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کے لیے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے، کانوں پر جوں تک نہیں رہتی، صبح میں رضائی سے نکلنے کو من نہیں کرتا ہے۔ تو اپنے حالات کو بدلے، یہ نہیں کہ بس سردی بہت زیادہ ہے تو آج فجر کو نہیں جانا، بارش بہت زیادہ ہے تو نہیں جانا، گرمی بہت ہے تو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ نہیں، ان اولیاء کی زندگی کو دیکھو، سرکار حضرت مولا علی کرم اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے تمہاری دنیا سے یہ چیزیں بہت زیادہ مرغوب ہے کہ سخت سردی کے موسم میں تہجد یا فجر کی نماز ادا کرنا، اس میں وضو کرنا، اور سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ ان کے حالات ہیں، ہم سبق لیں۔ آج ہمارا حال یہ کہ حضرات زمانہ فیشن کا چل رہا ہے،
تو ہم بھی تھوڑی بہت فیشن کر لیتے ہیں، ہم بھی اپنے ہیئر اسٹائل کو بدل لیتے ہیں، اپنے لباس کو بدل لیتے ہیں، اپنے لہجوں کو بدل لیتے ہیں، اپنی طرز زندگی کو بدل لیتے ہیں۔ تو حالات سے متغیر ہو کر اپنے حالات کو اور اپنے معاملات کو اور اپنی عبادات کو نہ بدلے، اس میں کمی نہ آنے دے، بلکہ اس کو پہلے سے اور بڑھا دے، تاکہ لوگ تمہیں دیکھ کر کے اپنے آپ کو بدلنا شروع کرے۔ اپنے حالات سے اپنی زندگیوں کو نہ بدلے، بلکہ اپنی زندگی، اپنے قول، اپنے فعل اور اپنے کردار سے حالات کو بدل کر کے رکھ دے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ قوموں کی تقدیروں کو بدلتا ہے۔ آج تک خدا نے کسی قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدل دے۔ اسی کی طرف ڈاکٹر اقبال نے اشارہ کیا، تو اپنے آپ کو شریعت کی دریا میں اپنے ظاہر کو ڈال دے، شریعت کی قیود میں آ جائے، پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ زمانہ بھی جھکے گا اور یہ وقت کا فرعون بھی جھکے گا، اور رب تعالیٰ وہ انعام عطا فرمائے گا کہ پھر ہم ہی کو تخت پر لا کر بٹھائے گا۔ شرط ہے کہ ہم سمجھ جائیں، ہم اب بھی اپنے آپ کو شریعت کی قید میں نمازوں کی پابندی کریں، گناہوں سے اجتناب کریں، پھر دیکھیں رب تعالیٰ کیسا انعام و اکرام فرماتا ہے۔ بہرحال دوران گفتگو جو غلطی اللہ سے معاف فرمائے حضرات، چونکہ مسائل کا سلسلہ بھی شروع اور وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، مجھ سے کچھ احباب کی طرف سے یہ بھی درخواست آئی کہ چونکہ میں نے نماز کے جو مسائل ہیں وہ شرائط سے شروع کر دیا، تو بعض حضرات کا کہنا ہوا کہ کچھ غسل اور وضو پر بھی اختصار کے ساتھ عرض کر دیا جائے، اس لیے غسل سے متعلق آج چند باتیں اختصار کے ساتھ عرض کیے دیتا ہوں۔ غسل، شرع میں غسل واجب ہونے یا فرض ہونے کی جو صورتیں ہیں اس کو آسانی کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ 5 قسم ہیں، 2 مرد کے لیے 2 عورتوں کی، اور ایک دونوں کے لیے کمپلسری۔ مرد کے لیے جو ہے یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ منی کا اپنی جگہ سے خارج ہونا، اور دوسرا احتلام ہونا یعنی نیند کی حالت میں منی کا خارج ہونا۔ عورت کے لیے حیض و نفاس ہے، ان کے معاملات کو چھوڑتے ہیں، اور ایک ہم بستر۔ اس کے علاوہ پھر ایسی وجوہات نہیں آتی ہے کہ جس سے غسل فرض ہو۔ آج لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ کھڑے کھڑے پیشاب کر لیا، نہائے نہیں تو نماز کو نہیں ہے، چھینٹے اڑ گئے تو غسل نہیں کیا تو نماز، یاد رکھیں اس پر غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ سور بلک کر نکل جائے، اگر گیلا ہے تو اتنی جگہ کو صاف کر لے، دھو لے، آپ کو غسل کرنے کی، نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر چھینٹے اڑ جائے کیچڑ کے، گٹر کے، پیشاب کے، بچے کا پیشاب ہو جائے، بچہ پیشاب کر دے، کوئی بھی نجس چیز بدن پر لگ جائے تو جس جگہ پر لگے اتنی جگہ کو صاف کر لے، دھو لے، مکمل نہانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، نمازوں کو نہ چھوڑے۔ بس یہ یاد رکھ لیں کہ یہی چند وجوہات ہیں جن پر غسل فرض ہوتا ہے۔ غسل میں کل 3 فرض ہے۔ پہلا کلی کرنا، دوسرا ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، اور تیسرا سر کے بال سے پیر کے ناخن تک اس طرح سے پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ اب کلی کرنا، دانت کے اندر اگر کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے، اگر وہ چنے کے دانے کے برابر تو اس کا نکالنا فرض ہے، اس سے کم ہے تو واجب، اس سے کم ہے تو سنت۔ دانتوں میں کوئی چیز اٹکی ہوئی نہ ہو، اس کو اچھی طریقے سے صاف کر لیں۔ ناک کے اندر جو رطوبت ہوتی ہے یا جو میل وغیرہ جم جاتا ہے اس کو اچھی طریقے سے صاف کر کے نکال لے، پھر وہاں تک کے پانی پہنچائے، پورا مکمل نرم ہڈی تک کے اوپر تک کے پانی کو چڑھایا جائے، اچھے سے اس کو صاف کر لیا جائے، اور سر کے بال سے پیر کے ناخن تک جسم کے وہ اعضاء یا وہ حصے بدن کے جہاں آسانی سے پانی نہیں پہنچتا وہاں تک کے بھی پانی کو پہنچائے۔ اور پانی بہانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حصے سے، ہر عضو سے، جسم کے ہر بال سے پانی بہہ کر کے نکل جائے۔ اگر کسی نے صرف پانی لے کر، گیلا کپڑا لے کر کے اپنے آپ کو پوچھ لیا تو اس سے اس کا غسل ادا نہیں ہوگا، پانی کا بہنا شرط ہے۔ لہٰذا ایک مستحب طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، اور پھر اس کے بعد جیسے وضو کرتے ہیں وضو کر لے، پھر 3 مرتبہ سیدھی طرف، 3 مرتبہ بائیں طرف پانی ڈال کے سر پر سے پانی ڈال کے بہا دے، اچھی طریقے سے بدن کو مل لے۔ اس کے بعد چاہے آپ صابن لگائے، شیمپو لگائے، جو چاہے لگائے، پھر اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں۔ لیکن یاد رہے کہ صرف یہی ہے، اس کے علاوہ جو دیگر پھر غسل ہوتے ہیں، کوئی سنت ہے جیسے کہ جمعہ وغیرہ کا یا عید وغیرہ کا غسل کرنا، تو یہ صرف سنت یا مستحب وغیرہ میں آتے ہیں۔ لہٰذا بعض لوگ جو یہ بہانے کر کے نمازوں سے رک جاتے ہیں وہ سمجھ لے اور اپنی اصلاح کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔